جائے کہ ہم حضور کی دنیا میں تشریف آوری پر اور اللہ تعالیٰ کی اس بے مثل نعمت کے عطیے پر ہم خوش ہیں، جو بھائی ہم خوش ہیں، یہ ہے نا مطلب ہے۔ اب میں آپ کو ایک حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث علماء سے پوچھ لو، آپ نے تو کبھی حدیث کی کتاب نہیں پڑھی، ذخیرہ حدیث کا تو آپ کو بھی نہیں، اتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو کھول لو، جنہوں نے کھولی ہیں ان سے پوچھ لو، کسی حدیث کے اندر یہ بات ثابت کر دو کہ صحابہ کرام میں سے فلاں سے آتی حضور کی تشریف آوری پر ناخوش تھا، کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک حدیث بیان کر دو، سامنے لے آؤ کہ کوئی صحابہ میں سے ایک فرد بھی فلاں فرد ناخوش تھا۔ اور سب کی اہل بیت اطہار میں سے مقدس معطر مطہر منور افراد میں سے کوئی ایک فرد بطور مثال سامنے لے آؤ جس نے کہا کہ میں ناخوش ہوں، میں ناخوش ہوں، کس بات پر؟ آج اللہ حضور کے آنے پر، حضور کے کسی صحابی نے ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ میں ناخوش ہوں، اہل بیت میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں ناخوش ہوں، تابعین میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں ناخوش ہوں، تبع تابعین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں ناخوش ہوں، ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں ناخوش ہوں، میں ناخوش ہوں۔ تو جب کسی سے بھی کسی کا جملہ کسی سے بھی کسی کا ناخوش ہونا ثابت نہیں جب کسی فرد سے بھی کسی سے بھی کسی کا ناخوش ہونا ثابت نہیں تو ثابت ہوا سارے ہی کچھ ہے، سارے ہی۔ اب جلد کس بات ہے؟ جلد کس بات ہے؟ اچھا پھر میں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ سن لو، لوئر کورٹ میں ہائی کورٹ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کے دن۔ پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہر پیر کو روزہ رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ وہ ہم تو 7 بار فطر میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی محفل میلاد منعقد کرو وہ محفل میلاد ہی ہوگی، اور نبی کریم تو ہر 8ویں دن اپنا میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو اپنا میلاد مناتے تھے۔ تو جب حضور سے محفل میلاد کا منانا ثابت ہو گیا تو اب چیلنج کرنا صحابہ نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، یہ تمہارے بغض رسول کی علامت نہیں۔ اچھا ایک حدیث اور سن لیجیے، تائید کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کا مقام صحابہ کرام کا مجمع ہے، ممبر رسول بچھا ہوا ہے، حضور نے اپنے نام خان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا ممبر پر بیٹھو اور نعت پڑھو۔ انہوں نے حضور کی نعت پڑھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا تو میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ تو سوال ہو سکتا تھا کہ حسان صاحب یہ آپ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کریم جیسا کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں، آپ نے تو ساری دنیا کے انسان تھوڑے ہی دیکھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو اور آپ نے دیکھا نہ ہو۔
یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حسین و جمیل ہو اور آپ نے اس کو ایسا ہو سکتا ہے؟ اس شبہ کا ادارہ اپنے شعر کے دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کوئی دیکھنے کا کہاں سے؟ آپ جیسا حسین و جمیل کو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی دیکھے گا کہاں سے؟ اور پھر آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان جس طرح آپ کی ذات بے مثل، آپ کی صفات بھی بے مثل، آپ کا مزاج بھی بے مثل۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، قیامت کے واقعہ ہونے سے 40 برس پہلے تک، قیامت سے 40 برس پہلے تک پیدائش انسانی بند ہو جائے گی۔ نہیں پتا آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں آپ جی، پیدا ہوتے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ناپاک، سچا ناپاک، سچا سمجھو، بچے کی ماں کو سچا کہتے ہیں۔ میں سادے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ناپاک، بچے کی ماں ناپاک، بچے کا بستر ناپاک، چارپائی ناپاک، بچے کے حجرے کی کمرے کی زمین ناپاک، اس کے در و دیوار کی فضائیں ہوائیں ناپاک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی سجدہ کیا، اور آپ جو شریعت لائے اس شریعت میں سجدہ اس وقت تک جائز ہی نہیں جب تک سجدہ کرنے والے کا وجود پاک نہ ہو، جب تک سجدہ کرنے والے کا لباس پاک نہ ہو، جب تک سجدہ کرنے والے کی جائز سجدہ پاک نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہو کر فوراً پیدا ہونے کے فوراً بعد سجدہ فرمایا، اور یہ سجدہ دنیا والوں کے سامنے دلیل بن گیا کہ لوگوں تمہارے بچوں کی پیدائش اور میری پیدائش اور، تم پیدا ہوئے ہر چیز ناپاک تھی، میں پیدا ہوا تو میں بھی پاک، میری ماں بھی پاک، میرا بستر بھی پاک، میرے در و دیوار بھی پاک، میرا حجرہ بھی پاک۔ بلکہ فرمایا آپ نے جو کلھا مسجدم وطہورا، میں اتنا پاک پیدا ہوا کہ میرے پیر زمین پر لگنے کی دیر تھی، اللہ نے روئے زمین کو ہی پاک کر دیا۔ حد حساب صحابی رسول مجمع صحابہ میں مسجد نبی میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے نبی کریم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے اور ایسی شان سے پیدا کیا کہ اللہ نے ہر کسی کو شکل دی اس کی ماں کے رحم میں اپنی مرضی سے، ہر انسان کی شکل بنائی خدا نے اپنی مرضی سے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر انہوں نے کہا نہ ہوتا تو یہ بات مولوی کبھی مانتا ہی نہ، مگر یہ بات صحابی رسول کہہ رہے ہیں اور مجمع صحابہ میں کہہ رہے ہیں اور رسول پاک کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پیدا کیا اور اللہ نے ہر انسان کی شکل بنائی۔ قرآن شریف میں ہے نا، حضرت اللہ میں بیٹھے ہیں تصویرکم فی الانعام کیف یشاء، اللہ نے تمہاری تصویریں اللہ تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں
کیسے بناتا ہے کہ بھائی جیسے چاہتا ہے. یہ قرآن کی آیت تھا میں نے پڑھا. تو اب یہ بات نص سے ثابت ہو گئی کہ ہر انسان کی شکل خدا نے اپنی مرضی سے بنائی. ذرا اس جملے پہ توجہ کر لو. خدا نے ہمیں پیدا کیا, ہم سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا. قیامت تک انسانوں کو پیدا کرتا رہے گا. 40 برس پہلے تک جب تک پیدائش انسانی جاری رہے گی, جتنے انسانوں کو خدا پاؤں کے لوگوں میں شکلیں دے گا سب کو اپنی مرضی سے اس نے دی اور مرضی سے دے گا. مگر صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کو اللہ نے شکل دی آپ کی مرضی. سب کی شکلیں خدا بنائے اپنی مرضی سے. جب قبری والے کو لباس بشریت پہنانے کی باری آئی تو صحابی کہتے ہیں حضور جیسی آپ نے چاہی خدا نے ویسی بنائی. یہ ہے ہمارے حضور کی شان. اچھا بھائی یہ میلاد نہیں ہے, یہ بیان میلاد ہے, یہ بیان میلاد ہے. تو یہ تو صحابہ کرام نے سنا, صحابی رسول نے پڑھا اور حضور کے موجودگی میں پڑھا, اور ہم بھی بیان کر رہے ہیں. ہم بھی بیان میلادیت کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم صرف ذکر میلاد کر رہے ہیں. صحابہ ذکر میلاد بھی کرتے تھے, دیدار رسول بھی کرتے تھے. وہ دیدار رسول بھی کرتے تھے اور میلاد رسول بھی کرتے تھے. اب میلاد کے بیان میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش رہتی نہیں. جی حضرات, ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو, مجھے نہیں پتا. جناب صاحب بیٹھے ہیں, سرفراز صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, شاہد صاحب امیر حسین صاحب ہمارے محترم المقام بیٹھے ہیں, صدر صاحب آپ بھی بیٹھے, علماء بیٹھے, آپ صاحب مجھے نہیں پتا, جو ریاض صاحب جی مجھے نہیں پتا اس بات جو میں پوچھنے لگا ہوں. میرے علم میں نہیں ہے کہ اندرا گاندھی نے حضور کا میلاد منایا. بھائی آپ کو پتا ہے, اور اگر پتا ہے تو مہربانی کر کے مجھے پتا دو, مجھے بتاؤ اندرا گاندھی نے میلاد منایا. اچھا, اور راجیو گاندھی نے منایا, نہرو نے منایا, تارا سنگھ نے منایا, کسی ککر سنگھ یا ٹالی سنگھ نے منایا نہیں, کسی یہودی نے, کسی عیسائی نے, کسی کافر نے, کسی مشرک نے, کسی بے ایمان نے نہیں منایا. تو ہم تو مناتے ہیں, ہم تو مناتے ہیں. اور اگر میلاد منانا شرک ہوتا تو ہندو سب سے پہلے مناتے, کہ وہ تو پکے مسلم مشرک ہیں. تو ثابت ہوا میلاد منانا مشرکوں کا کام نہیں, میلاد توحید والے مناتے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ اچھا بھائی وہ کیوں نہیں مناتے؟ وہ اس لیے نہیں مناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے تو وہاں دیکھا محرم کی 10ویں تاریخ آئی, یوم عاشورہ آیا, تو آپ نے دیکھا یہودی اس دن کو مناتے ہیں. یوم عاشور کو نہیں پتا, یوم عاشور 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ آئی تو آپ نے دیکھا یہودی اس دن کو مناتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور کے ہمارا یوم نجات ہے, ہمارے اسلاف کو اور اجداد کو اللہ نے
اسی تصویر